السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اقبال کا تصور عشق پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ واردات قلب کی تعبیر۔ اس جگہ پر مصنف صاحب لکھتے ہیں، یہ ضرور ہے کہ واردات قلب کی تعبیر میں لغزش اور التباس کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ یہی صورت ایک سائنسدان کو بھی اپنے تجربات سے نتائج اخذ کرنے میں پیش آتی ہے، لیکن نتائج اخذ کرنے میں مذہبی تجربے کے ایک مشاہدے کو بھی اس قدر احتیاط برتنی ضروری ہوتی ہے جتنی کہ سائنسدان کو قلبی تجربے کی تعبیر میں پیغمبر یا صوفی کی لغزش قومی کی تقدیروں کو درہم برہم کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اسی منزل میں اختلاف کے سبب کوئی پیغمبر یا صوفی نفی حیات اور رہبانیت کی طرف نوع انسانی کی رہنمائی کرتا ہے تو کوئی اثبات خودی کی طرف۔ مزید تکمیل نبوت کا تصور اور واردات قلب کی تنقیح پر مصنف صاحب لکھتے ہیں، یہی سبب ہے کہ اسلام میں نبوت کا ادارہ اپنی تکمیل کو پہنچنے کے بعد صوفیانہ تجربات کو آزاد تنقید کے سپرد کر دیتا ہے، اور انسانی تجربات کے اس منقطع کو بھی تنقیدی امتحان کے لیے اسی طرح کھول دیتا ہے جس طرح طبعی اور عقلی تجربات کے منطقے آزاد تنقید کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام تجربہ قلب کے پہلے نکات تھے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب لکھتے ہیں، اقبال کے نقطہ نظر سے صوفیانہ تجربہ کی تاریخ میں اس تجربے کو کھرے کوٹے کی کسوٹی پر پرکھنے والی پہلی شخصیت خود پیغمبر اسلام تھے، جنہوں نے مظاہر روحانی کا پہلی مرتبہ تنقیدی نظر سے جائزہ لیا۔ محدثین نے ابن سیاد نامی ایک یہودی نوجوان کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کے کشفی احوال کے متعلق آن حضرت کو مطلع کیا گیا اور آپ نے مختلف حالتوں میں اس کا امتحان فرمایا۔ ایک موقع پر آن حضرت نے چپکے سے ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس نوجوان کی باتوں کو سننے کی کوشش کی، لیکن اس کی ماں نے اسے آن حضرت کے آنے کی اطلاع دی، جس کی وجہ سے اس پر جو کیفیت طاری تھی وہ فوراً مانند پڑ گئی، اور آن حضرت نے فرمایا اگر اس کی ماں اسے تنہا چھوڑ دیتی تو حقیقت حال کا پتہ چلتا۔ اسلام میں ادارہ نبوت کی تکمیل اور اس کے مضمرات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، اسلام کا ظہور فراست استقرائی کا محرک ہوا۔ اسلام میں نبوت کی تکمیل خود اپنی موقوفی کی ضرورت سے عمل میں آئی ہے۔ اسلام میں پرہیزگاری اور موروثی بادشاہت کی موقوفی اور قرآن کی عقل اور تجربے سے مسلسل اپیل اور انسانی علم کے ماخذوں کی حیثیت سے فطرت اور تاریخ پر اس کا زور دینا، یہ سب اختتام نبوت کے اسی تصور کے مختلف پہلو ہیں۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ متصوفانہ تجربہ جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے پیغمبر کے تجربے سے مختلف نہیں ہوتا، اب ایک حیاتی واقعے کی حیثیت سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ حقیقتاً قرآن، انفس اور آفاق دونوں ایک علم انسانی کے ماخذ تصور کرتا ہے۔ اس لیے اختتام نبوت کے تصور سے یہ مراد نہیں ہے لی جانی چاہیے کہ آیات کا آخری اور قطعی مقتضیہ یہ ہے کہ عقل جذبہ کو مکمل طور پر بے دخل کر کے اس کی جگہ حاصل کر لے۔ یہ نہ تو ممکن ہے نہ پسندیدہ۔ اسی تصور کی تعقلی قدر یہ ہے کہ وہ متصوفانہ تجربے کے تعلق سے ایک آزاد تنقیدی رجحان اس عقیدے کی نشوونما کے ساتھ پیدا کرنے پر مائل کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسے تمام شخصی اقدار کا خاتمہ ہو چکا ہے جو فوق الفطرت اصل کا دعا کر سکتا ہو۔ اس لیے متصوفانہ تجربہ خواہ کیسا ہی انوکھا اور غیر معمولی کیوں نہ ہو، مسلمان کے نزدیک ایک مکمل فطری تجربہ ہوگا جو تنقیدی تنقیح کے لیے ایسا ہی کھلا ہوا ہے جیسے انسانی تجربے کی دوسری صورتیں۔ یہ امر ابن سیاد
کہ کشفی تجربات کے تعلق سے خود آن حضرت کے رجحان سے بھی واضح ہے۔ مصنف صاحب نبوت کے جو 40واں درجہ ہے، جسے سرکار دو عالم صلاۃ والسلام میں واردات قلب کے حوالے سے نبوت کا جو 40واں درجہ ہے، جسے خواب کی شکل میں فرمایا کہ سچے خواب جو ہے الہامی وحی کے 40واں حصہ ہے، جو ایک انسان پر آقا دو جہاں صلاۃ والسلام کی منشا و مرضی سے نازل ہوتے ہیں۔ اس کو یہ راز اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے خواب کی، سچے خواب کی شکل میں، تو وہ شخص جو ہے وحی کے 40ویں حصے کے حالت پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ واردات قلب جو ہے منقطع ہو گئے نبوت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا اشارہ دیا کہ وحی کا 40واں حصہ جو خواب کی شکل میں، سچے خواب کی شکل میں میرے امت کے یا کہ انسانوں پر اللہ پاک نازل فرماتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا سے، کیونکہ سچے خواب حق کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، حق کا پتہ دیتے ہیں، حق کی عرفان کرا دیتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو کہ قلبوں میں وہ طاقت، وہ استطاعت عطا فرمائے تاکہ ہم لوگوں کے اوپر یہ راز اللہ پاک نازل فرمائے اور ہم سب کو ہماری فلاح کی مقام اور معراج کی جو مقام ہے ادھر پہنچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عطا فرمائے۔ آمین۔